بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ قریش کے ساتھ اب جیسے کہ اب قریش کے ساتھ کل ہم نے حدود پڑھے تھے، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، پیس ہوگا، امن ہوگا۔ لیکن ابھی خیبر میں کچھ یہودی رہتے تھے جن سے نمٹنا باقی تھا، کیونکہ انہوں نے جنگ خندق میں وہی رسپانسبل تھے جنگ خندق کے، کیونکہ انہوں نے ہی تمام جو فورسز تھی ان کو اکٹھا کیا تھا مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے مدینہ پر، تو لہٰذا ابھی ان سے بدلہ لینا باقی تھا۔ اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا کہ اب ہم لوگ خیبر کی طرف نکلتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان سے بھی نمٹنا ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں کا جو ایک لیڈر تھا حجی بن اخطب، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بنو قریظہ کو نکالا گیا تھا ادھر سے مدینہ سے، کیونکہ انہوں نے بھی غداری کی تھی، وہ بھی مل گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ ہی، جو خیبر کے یہودی تھے انہیں کے ساتھ ہی مل گئے تھے یہ لوگ بھی۔ تو حجی بن اخطب جو تھا اس نے ہی ان کو فورس کیا تھا کہ تم لوگ ہمیں راستہ دو، اور اگر ہم لوگ بھاگ بھی گئے تو میں نہیں خیبر جاؤں گا، اور میں تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا، اور جو تم لوگوں کا انجام ہوگا میں بھی اس کو بھگتوں گا۔ لہٰذا جب ان کو شکست ہوگی یہودیوں کو، قریش بھی واپس چلے گئے، تو لہٰذا حجی بن اخطب جو تھا وہ انہی کے ساتھ تھا، اور جب بنو قریظہ جو تھا ان کو جب سزا دی گئی تو لہٰذا اس کو بھی انہی میں قتل کر دیا گیا۔ تو اب کیا ہوا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آرمی تھی اس کو تیار کیا کہ اب ہم لوگ خیبر کی طرف جاتے ہیں، اور جو خیبر کے لوگ جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ تھے، اور بہت زیادہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے، کہ انہوں نے اپنے قلعوں کو ہی حال اتنے کمپلیکیٹڈ طریقے سے بنایا ہوا تھا کہ ان تک پہنچنا اتنا مشکل تھا کہ ایک طرف سے جاؤ تو دوسری طرف سے پتہ نہیں کدھر سے نکلتا تھا، اور بہت کمپلیکیٹڈ طریقے سے انہوں نے اپنے قلعوں کو بنایا ہوا تھا کہ ان کے 3 میجر قلعے تھے، اور قلعوں کے اندر انہوں نے مزید قلعے بنائے ہوئے تھے۔ ٹوٹل میجر جو قلعے تھے وہ 3 تھے ان کے، لیکن قلعوں کے اندر بھی انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، ٹوٹل 8 قلعے تھے ان کے۔ سب سے جو پہلا جو بڑا قلعہ تھا اس کے اندر انہوں نے مزید 3 قلعے بنائے ہوئے تھے، پھر دوسرا جو میجر بڑا قلعہ تھا اس کے اندر مزید 2 قلعے بنائے ہوئے تھے، اور پھر ایک اور قلعہ تھا تیسرا جو ان کا فورٹ تھا، اس کے اندر مزید انہوں نے 3 قلعے بنائے ہوئے تھے۔ اس طرح سے قلعوں کے اندر ہی انہوں نے قلعے بنائے تھے، تو اندر سے ہی راستے بنائے ہوئے تھے، پھر انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائے ہوئے تھے انہوں نے، تو ان تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ اب کیا ہوا کہ پھر لڑائی میں بھی یہ لوگ بہت زیادہ ماہر تھے، ہر لحاظ سے یہ لوگ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ اب ہم لوگوں نے خیبر کی طرف نکلنا ہے، اور یہ محرم کا 7واں سال تھا، محرم کا مہینہ تھا، ہجرت کا 7واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو تیار کیا، اب یہ لوگ خیبر کی طرف نکلے، اور اس موقع پر کیا ہوا کہ جو لوگ تھے، جب حدیبیہ کا جو موقع آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ اب ہم لوگوں نے عمرے کی طرف نکلنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹرائبس تھیں جو مدینہ کے ارد گرد تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا تھا کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں مکہ میں۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا جانے سے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں نے اب صحیح سلامت واپس نہیں آنا، کیونکہ قریش ان کو واپس نہیں آنے دیں گے اگر یہ لوگ ادھر چلے گئے۔ ان کو اپنی جان عزیز تھی، انہوں نے بہانے کرنا شروع کر دیا، بیچ میں مدینہ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے جانے سے انکار کر دیا، اور بہانے کرنا شروع کر دیے کہ ہمارے گھر ہیں، ہمارے بزنسز ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے بہانے کرنا شروع کر دیے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں جا پائے۔ تو لہٰذا اب غزوہ خیبر جب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا لوگوں کو، تو ان میں اب وہ لوگ جو لوگ تھے، اب انہوں نے کہا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ فتح ہو جائے گی مسلمانوں کی، تو لہٰذا غنیمت کا بھی ان کو تھا کہ ادھر سے مال غنیمت بھی ہمیں مل سکتے ہیں، تو لہٰذا اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ لالچ میں انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا کہ میرے ساتھ جو آدمی جانا چاہتا ہے، جس کو جہاد کی خواہش ہے، وہ میرے ساتھ چلے، لیکن بات رہی مال غنیمت کی تو وہ اسی کو ملے گا جو حدیبیہ کے پر گیا تھا، اور ان لوگوں میں جو اب تم لوگ مزید ایڈ ہو رہے ہو، تم لوگوں کو مال غنیمت نہیں ملے گا، لیکن اگر تم لوگوں کو جہاد کا شوق ہے تو ضرور چلو ہمارے ساتھ۔ اب جب یہ پتا چلا کہ مال غنیمت میں سے تو ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی بھی تیار نہیں ہوا اور سارے پیچھے رہ گئے۔ اب جو نکلے لوگ وہی 1400 صحابہ جو حدیبیہ کے موقع پر نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے، اب وہی 1400 صحابہ اب ادھر خیبر کے لیے بھی نکلے۔ لہٰذا کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا جو انتظام تھا وہ حضرت
सबा बिन अरफता गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़िम्मे किया कि अब वो मदीना की हिफाजत करेंगे पीछे से, और फिर अब हैबर की तरफ निकले, जो नॉर्मल रूट था जो हैबर की तरफ जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से निकले। अब जब तकरीबन आधा रास्ता जो था वो क्रॉस कर लिया, तो अब क्या हुआ कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दूसरा रास्ता चूज़ किया, रूट बदल लिया, और वो रूट जो था वो इस तरह से था कि वो शाम की तरफ से, यानी शाम की तरफ से हैबर को पहुंचता था। और इसका मकसद ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इधर से जा रहे हों और वो यहूदी हैं वो लोग शाम की तरफ निकल जाएं, यहाँ से भाग जाएं। तो लिहाजा अब मुसलमानों ने अपना रूट चेंज कर लिया ताकि जो शाम की तरफ जाने का रास्ता है यहूदियों का वो बंद हो जाए। तो लिहाजा अब आप सल्लम ने आधे रास्ते से जाकर रूट अपना बदल लिया। अब जब आखिरी रात यानी हैबर के अब करीब पहुंच गए, तो अब यहूदी जो थे अब उनको बिल्कुल खबर नहीं थी कि अब मुसलमान जो हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं। सुबह हुई, आप वसल्लम ने फजर की नमाज़ पढ़ी और बहुत अंधेरा था, आप वसल्लम उधर से आगे हैबर की तरफ निकल गए, और वहाँ पर जो यहूद थे बिल्कुल बेखबर थे, उनको पता ही नहीं था कि मुसलमान जो हैं वो आ रहे हैं, इतनी बड़ी आर्मी लेकर आ रहे हैं हम पर हमला करने के लिए, और उनको यानी बिल्कुल वो लोग बेखबर थे। अब क्या हुआ कि आप सुबह हुई, आप वसल्लम भी इधर से हैबर की तरफ निकल गए, और वो लोग जो थे यहूदी थे तो उनको तो पता नहीं था। अब लिहाजा वो लोग काम काज के लिए ज़मीनों की तरफ निकल गए, क्योंकि उधर ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, यानी कल्टीवेशन का बहुत ज़्यादा उधर काम होता था, दरख्त बहुत ज़्यादा थे खजूरों वगैरह के, तो लिहाजा जब ये सब जो थे ये लोग अपनी ज़मीनों की तरफ निकल गए। अब जब अचानक इन्होंने देखा कि अब लश्कर आ रहा है इतना बड़ा, तो ये सारे भागते हुए वापस आए अपने अपने घरों की तरफ, अपने अपने किलों की तरफ, और चीखना शुरू कर दिया कि अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने लश्कर के समेत आ गए, लिहाजा अब तो हमने बचना नहीं है। और फिर इधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज़ में पुकारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज़ में पुकारा कि अल्लाह अकबर। अब यानी लोग तो भागते हुए जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर मज़ीद रोब तारी करने के लिए कहा कि अल्लाह अकबर, हैबर तबाह हो गया। जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है, यानी अब तुम लोगों ने बचना नहीं है, अब हम आ गए, अब तुम लोग तबाह बर्बाद हो गए। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मज़ीद उन पर रोब तारी करने के लिए इस तरह से आप सल्लल्लाहु ने कहा। तो अब क्या हुआ कि अभी हमने पढ़ा है कि जो हैबर की जो आबादी थी, जो इन लोगों ने मस्जिद अपने जो किले थे, 3 मेजर किले थे, और किलों के अंदर मस्जिद इन्होंने किले बनाए हुए थे। 3 जो मेजर किले थे उनका नाम था नितात, कुतैबा और शक, ये 3 मेजर किले थे। अब इन किलों के अंदर भी किले थे। जो नितात किला था इसके अंदर मजीद 3 किले थे, ये सबसे पहला किला था और इसके अंदर मजीद 3 किले थे। एक किला का नाम था हसन नाइम, हसन सौद बिन मास और हसन किलातुज़ुबैर, ये 3 इसके अंदर किले थे। फिर दूसरा जो किला था वो था शक। अब शक के अंदर मजीद 2 किले थे, हसन अबई और हसन निज़ार। अब तीसरा जो किला था कुतैबा, इसके अंदर मजीद 3 किले इन्होंने बनाए हुए थे, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग थे, बड़े अजीब अजीब तरीके से इन्होंने अपने किले बनाए थे, यानी इन पर पहुंचना, इन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। तो लिहाजा और फिर चढ़ाई यानी ऊपर की तरफ इन्होंने किले बनाए हुए थे कि चढ़ाई की तरफ यानी कोई कुछ ऐसी जगह थी यहाँ से रास्ता ही नहीं जाता था उन किलों की तरफ, इस तरह से उन्होंने अपने किले बनाए हुए थे। अब कुतैबा जो तीसरा किला था उसके अंदर मजीद 3 किले थे, हसन खमूस, हसन वती और हसन सलाला। अब ये 3 किले थे। और इसके अलावा खैबर में ये मेजर किले थे, ताकत के लिहाज से भी थे, फिर बड़े यानी बड़े किले थे, ताकत के लिहाज से भी ज़्यादा थे। इसके अलावा हैबर में मज़ीद और भी किले थे, वो छोटे थे तो उनके साथ उनको ज़रूरी नहीं था पड़ा, लेकिन ये जो थे ये मेजर किले थे। तो अब जो नितात जो किला था, अब वो कैसे मुसलमानों ने अपने कब्ज़े में किया। जब आप वसल्लम ने जो पहला किला था नितात उसकी तरफ गए और वहाँ पर इसी तरह से अब हमला शुरू हो गया, और आप वसल्लम ने सहाबा को कहा कि सबसे पहले जो काम करो इनके दरख्तों को काट दो, ताकि जो हम लोगों की जो तादाद है वो जब इतनी बड़ी लोग देखेंगे तो उन पर रोब तारी हो जाएगा, ताकि लोग हमें क्लियरली देख सकें कि हम कितनी बड़ी तादाद के साथ आए हैं, हो सकता है इससे इन पर रोब तारी हो जाए, ये लोग भाग जाएँ। तो लिहाजा सहाबा ने इनके दरख्त वगैरह काट दिए। और फिर क्या हुआ, हसन नाइम जो कबीले जो नितात का जो सबसे पहला किला था हसन नाइम, इस पूरे किले का मुहासरा कर लिया, इस पूरे किले को घेर लिया। अब क्या हुआ, अब ये जो किला था बहुत ज़्यादा महफूज था, फिर हिफाजत भी, यानी एक तरह से ये दिफाई लाइन थी, पिछले किलों को सेफ गार्ड करने के लिए किला था, यहाँ पर हिफाजत का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम था, और फिर बहुत मुश्किल चढ़ाई थी, इस तक पहुँचना बहुत मुश्किल था इस किले का। तो अब क्या हुआ कि अब इसी किले में जो थे बड़े बड़े लोग रहते थे। मरहब जो यहूदियों का एक बहुत बड़ा सरदार था, और इसके बारे में आता है कि इसके अंदर 1000 मर्दों की ताकत थी, और ये लोग इसको बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते थे। तो अब क्या हुआ कि अब इसी किले में वो भी रहता था। अब इधर से मुसलमानों ने घेरा हुआ था, वो लोग उधर से तीर बरसा रहे थे, इधर से मुसलमान तीर बरसा रहे थे। तो अब क्या हुआ कि अब जब ये सारा हो रहा था 2-3 दिन गुजर गए, मुसलमानों ने
जो है मुहासरा किया हुआ था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और ऐलान किया कि कहा कि कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत रखते हैं। यानी कल मैं उसको झंडा दूंगा जिससे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से मोहब्बत रखता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत रखते हैं। कल ये झंडा मैं उसको दूंगा जंग का जो आगे जाकर हमला करेगा। लिहाजा जब ये सुना तो सारे अंसार और मुहाजिरीन साहबा अब ये सब बड़े ख्वाहिशमंद थे कि अब हमें ये झंडा मिले, कि यानी वो सब की आरज़ू थी कि हमें ही झंडा मिलेगा। और पूरी रात इसी तरह से उन्होंने गुजार दी। और अब सुबह हुई तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सहाबा को जमा किया और फिर कहा कि अली कहाँ है। इस पर अब सहाबा जो थे उन्होंने कहा कि उनकी तो आँख में इन्फेक्शन है और उनकी आँख सूजी हुई है, लिहाजा वो यहाँ पर ही कहीं करीब ही कहीं पर है। लिहाजा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि उनको बुलाया जाए। वो लाए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों में अपना लुआब लगाया, ये भी एक मुअज्ज़ा था। लुआब लगाया और दुआ पढ़ी और उनकी जो इन्फेक्शन था उसी वक्त फ़ौरन से ख़त्म हो गया। और फिर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा दिया और उनको कहा कि अब अब तुम आगे बढ़ो, और लेकिन याद रखना कि जंग से पहले जो है उनको इस्लाम की दावत देनी है, यानी अपनी हुज्जत तमाम कर लेनी है। जो इस्लाम ले आता है, कलमा पढ़ लेता है, उसको छोड़ देना है, और अगर कोई इस्लाम नहीं लाता और मज़ीद हठधर्मी दिखाता है उस पर फिर तुम लोगों ने हमला करना। और दूसरी तरफ जो यहूद थे, अब उन्होंने अपनी औरतें और बच्चे, जो दूसरा कबीला था शक, 3 कबीले थे नितात, शक और कुतैबा, दूसरा जो कबीला था शक उसकी तरफ भेज दिया। और उसके बारे में आता है बहुत ज़्यादा हिफाजत इस किले की बहुत ज़्यादा थी और बहुत मुश्किल था इस तरफ चढ़ना, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, तो लिहाजा यानी हिफाजती एतबार से बहुत ज़्यादा सेफ था। तो लिहाजा अब क्या हुआ कि इन्होंने अपनी औरतें और बच्चे उस किले की तरफ भिजवा दिए। अब क्या हुआ और सुबह इन्होंने तय किया कि रातों रात इन्होंने अपने बच्चे और औरतें वगैरह भिजवा दी और इन्होंने कहा कि अब हम लोग सुबह जो है इन पर जंग करेंगे, खुलेआम जंग करेंगे और हमला करेंगे और लड़ेंगे इनसे और इनका मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ क्या हुआ कि मुसलमानों में यहूदियों का एक बंदा पकड़ा गया। अब वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अब उसको था कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, बराए मेहरबानी मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों को एक राज बताऊंगा यहूदियों का, तो तुम लोग मुझे छोड़ देना। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ वो क्या राज है। इस पर उसने बताया कि वो एक किला है, उसके अंदर इनकी मंजनीकें हैं, कैनन हैं, और वहाँ पर वो लोग तैयारी करेंगे, सुबह वो लोग आपसे जंग करेंगे और उस किले के अंदर इनकी मंजनीकें हैं, तो लिहाजा आप यानी उस पर कब्जा कर सकते हैं, यानी मैंने आपको एक राज बता दिया। तो उसने राज बताया, उसको छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अब जब सुबह हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और वो बाकी जो सहाबा थे, अब ये लोग आगे बढ़े। जब ये लोग वहाँ पर उस किले की तरफ पहुँचे तो वहाँ पर ये लोग तो बिल्कुल अपनी जंग की तैयारियां कर रहे थे और बिल्कुल तैयार थे अब जंग के लिए। तो लिहाजा हज़रत अली ने, जैसे आप वसल्लम ने कहा था, उनको इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने फ़ौरन से इनकार कर दिया और बहुत हठधर्मी दिखाई। और इनमें सबसे जो मरहब जो था इस किले में रहता था, जो हसन नाइम था, इस किले में मरहब रहता था। लिहाजा ये बड़े तकब्बुर से आगे आया और उसने तलवार लेकर आया और उसने कहा कि मेरे से कौन लड़ेगा। यानी इसको बड़ा तकब्बुर था, लोगों ने भी इसको बड़ा सर पे उठाया हुआ था, क्योंकि इसको कहा जाता था कि इसके बारे में कहा जाता था कि इसके अंदर 1000 मर्दों के बराबर इसके अंदर ताकत है, यानी बहुत ताकतवर है। तो इसको बहुत तकब्बुर था, ये आगे बढ़ा। उसने कहा कि हैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियार पोश, बहादुर और तजर्बाकार, जब जंग ओ पेकार शोला जन हो, यानी मैं बहुत बहादुर हूँ, तजर्बाकार हूँ, हथियार पोश हूँ, मैं मरहब हूँ। यानी बड़े तकब्बुर से कहते हुए आगे बढ़ा। और इसके मुकाबले में दूसरी तरफ मुसलमानों में से हज़रत आमिर बिन अकूर रज़ी अल्लाह अन्हु, अब वो आगे बढ़े और उन्होंने इसी के जवाब में कहा कि हैबर जानता है कि मैं आमिर हूँ, हथियार पोश, शाह ज़ोर और जंगजू। उसके जवाब में इन्होंने कहा। अब क्या हुआ, अब इन दोनों ने एक दूसरे पर वार किए। अब मरहब ने क्या किया, मरहब ने अपनी तलवार से हज़रत आमिर पर हमला किया और जो उसकी तलवार थी वो उनकी ढाल में फंस गई, हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु की ढाल में फंस गई। और हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह, अब उनके पास मौका था, उन्होंने चाहा कि अब मैं इसकी जो पिंडली है उस पर अपनी तलवार मारूं और इसको कत्ल कर दूं, लेकिन तलवार बहुत छोटी थी, वो बजाय उसकी पिंडली पर लगने के वो पलट कर वापस इनके घुटने में आकर लग गई। और क्या हुआ, बाद में उसी की चोट की वजह से ये इसी जंग में शहीद हो गए। और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और यानी फ़ौरन से आगे बढ़े, इन्होंने हमला भी किया और हर जंग में इसी तरह से हमला करते थे और अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ते थे। तो जब ये शहीद हुए तो इनके बारे में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके लिए दुगना अजर है, वो बड़े जांबाज मुजाहिद थे, कम ही जैसा कोई अरब रोए ज़मीन पर चला होगा। यानी बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ में कहा कि इनके लिए दुगना अजर है।
और इस तरह से आप सल्लम ने कहा। अब दूसरी तरफ मरहब से लड़ना बाकी था, अब मरहब तो जिंदा था, तो अब दूसरी तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अब वो आगे निकले और उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जंगल के शेर की तरह खौफनाक। अब वो आगे बढ़े और अब इन्होंने ये कहकर इन्होंने फौरन से मरहब के सर पर इतने जोर की तलवार मारी कि वो उधर ही मर गया। अब जब ये मर गया तो दूसरी तरफ से मरहब का भाई अब आगे निकल आया, अब उसने भी इसी तरह से हमला करने के लिए कहा कि मेरी तरफ कौन आएगा, तो इसके मुकाबले में हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु अब वो आगे बढ़े और उन्होंने भी इसका भी वही हाल किया जो मरहब का हुआ था और वो भी इसी तरह से मर गया। अब इसके बाद अब ये लोग थोड़े बहुत हमले इस तरह से हुए, अब उसके बाद अब आम हमला शुरू हो गया, उधर से यहूदियों के कई लोग मारे गए। अब जब इधर से यहूदियों के कई लोग मारे गए तो अब क्या हुआ कि अब इनके हौसले टूट गए और अब इन्होंने अपनी जगह को छोड़कर भागे और मुसलमानों ने इनका पीछा किया और अब वो दूसरे किले की तरफ मुसलमानों ने इनका पीछा किया और वो लोग अपने किले में दाखिल हो गए, जिनका किला था हसन नाइम, इस किले में दाखिल हो गए। तो मुसलमानों ने इनका पीछा किया और मुसलमान भी इसी किले के अंदर दाखिल हो गए। अब मुसलमान जब इस किले में दाखिल हुए, इधर हमला वगैरह हुआ, अब जब इधर भी इनके हौसले टूट गया, अब ये लोग यहाँ से भागे और जो इनका अगला किला था नतौत में ही, जो पहला किला था हसन नाइम, अब ये मुसलमानों के कब्जे में आ गया, मुसलमानों ने इसको फतह कर लिया। अब ये यहूदी थे, अब ये इस किले से भागे, यानी इन्होंने अंदर ही अंदर से रास्ते बनाए हुए थे। अब हसन नाइम से ये लोग भागे और पीछे से करके जो दूसरा इनका किला था हसन साब बिन माज, उसकी तरफ अब ये लोग निकल पड़े। तो इस तरह से अब जो पहला किला था हसन नाइम, अब वो मुसलमानों ने फतह कर लिया और इस किले में मुसलमान को बहुत सारा माल मिला, गल्ला, खजूरें, हथियार, बहुत सारा माल इस किले से मुसलमानों को मिला। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब उन लोगों ने दूसरे किले में पनाह ले ली थी, यानी मेन जो किला था वो नतौत था, अब उसके अंदर जो दूसरा किला था इन्होंने जाकर उसमें पनाह ले ली हसन साब, अब उसके अंदर जाकर इन्होंने पनाह ले ली। लिहाजा अब जो बाकी सहाबा थे, दूसरे सहाबी थे हज़रत हब्बाब बिन मंजर, अब उनकी क़ियादत में सहाबा निकले और उन्होंने इस किले का मुहासरा कर लिया। अब 3 दिन तक बहुत ज़ोर का मुहासरा रहा और फिर क्या हुआ, फिर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, पहले फतह की और फिर अब सहाबा को कहा कि अब तुम लोग इन पर हमला कर दो। लिहाजा बहुत ज़ोरों शोरों से इनके दरमियान में लड़ाई जारी रही और तीर वगैरह बरसाते रहे एक दूसरे के ऊपर। और अब क्या हुआ कि फिर अब आम लड़ाई शुरू होगी और इस तरह से यहूदियों के कई लोग मारे गए और अब क्या हुआ, यहूदियों को फिर से शिकस्त होगी और मुसलमानों की फतह होगी और वो लोग फिर इस किले से भी भागकर अगले किले की तरफ चले गए और ये किला भी अब मुसलमानों के कब्जे में आ गया। मुसलमानों ने इस किले को भी अपने फतह कर लिया। अब यहाँ से मुसलमानों को बहुत सारा गल्ला मिला, बहुत सारा माल मिला और इसमें से मुसलमानों को बहुत सी खुराक मिली, चर्बी मिली और ये जो किला था ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुआ, क्योंकि इसमें मुसलमानों को एक तो बहुत ज़्यादा भूख थी, लिहाजा अब इस किले में खुराक का भी बहुत सारा सामान था, दूसरी तरफ गधे भी इनके पास थे और उस वक्त तक गधे हराम नहीं थे। लिहाजा अब क्या किया, सहाबा ने फ़ौरन से गधों को ज़बह किया, उनका गोश्त पका रहे थे, तो आप सल्लम ने इनकार कर दिया कि ये गोश्त नहीं पकाया जाएगा और हुक्म दिया आप सल्लम ने कि इन सब हांडियों को जहाँ पर जो गोश्त है ये पका जा रहा है उन सबको उलट दिया जाए। तो लिहाजा सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इन गोश्त को और इन हांडियों को उलट दिया और फेंक दिया। लिहाजा अब इस तरह से ये जो दूसरा किला था हसन साब, ये भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया, तो 2 किला मुसलमानों ने अब फतह कर लिए। अब यहूदी जो थे, जो तीसरा किला था नतौत का हसन किला तो ज़ुबैर, अब वो लोग उसकी तरफ भागे, उधर जाकर इन्होंने पनाह ले ली और वहाँ पर किला बंद हो गया। अब ये जो था नतौत, ये जो किला ज़ुबैर था, अब ये तीसरा किला था नतौत का और आखिरी किला था। अब मुसलमानों ने आकर इसका भी मुहासरा कर लिया और 4 दिन गुजर गए, इन्होंने मुहासरा बहुत ज़ोरों शोरों मुहासरा रहा। अब क्या हुआ कि अब इधर से यहूदी ने के ज़रिए से मुसलमानों को पता चला कि यहाँ पर जो है एक स्ट्रीम जा रही है, नाली जा रही है, जिधर से इन यहूदियों की तरफ पानी का सप्लाई जा रहा है, यानी पानी का सप्लाई यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहूदियों को पानी मिल रहा है। तो उस यहूदी के ज़रिए से, एक यहूदी के ज़रिए से मुसलमानों को पता चल गया, तो लिहाजा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी वो पानी इनको अंदर मिल रहा था, तो लिहाजा इसी वजह से वो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। अगर पानी का सप्लाई खत्म हो जाए तो भूख और इस वजह से, प्यास की वजह से वो सब भी बाहर निकलेंगे। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म दिया कि ये नालियाँ हैं, जो सप्लाई है ये कट कर दिया जाए, लिहाजा उसको कट कर दिया गया। लिहाजा अब ये यहूदी थे, अब उनको मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। फिर बहुत लड़ाई हुई उन यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान और फिर से अब इनको शिकस्त खानी पड़ी और मुसलमान पर गालिब आ गए और ये जो तीसरा किला था किला ज़ुबैर, ये भी अब मुसलमानों के कब्जे में आ गया। अब जब ये आ गया मुसलमानों के कब्जे में, यानी ये जो पूरा किला था किला नतौत, ये पूरा किला मुसलमानों के कब्जे में आ गया, मुसलमानों ने फतह कर लिया। अब
یہ آ گیا تو اب یہ سارے جو یہودی تھے اب یہ لوگ دوسرا جو میجر قلعہ تھا شق اس کی طرف یہ لوگ بھاگے. اب جب وہاں پر بھاگے تو اب وہاں پر انہوں نے کیا کیا, وہاں پر جو شق جو تھا اس کے اندر مزید 2 قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے, حسن عبی اور حسن نزار. اب یہ لوگ حسن عبی کی طرف بھاگے اور وہاں پر جس طرح انہوں نے قلعہ بند ہو, تو اس طرح سے جو پہلا قلعہ تھا نطاق, یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اس میں سے مسلمانوں کو بہت سارا مال ملا, خوراک کے لحاظ سے اور غلے کے لحاظ سے ہر طرح کا وہ مال ملا, اور ہر قلعے میں مسلمانوں کو بہت سارا مال ملا, اور ہر قلعے میں ایک ڈفرینٹ چیز تھی جو مسلمان, یعنی انہوں نے اسپیسیفک کیے ہوئے تھے قلعوں کو ڈفرینٹ چیزوں کے لیے, تو ہر قلعے سے مسلمانوں کو ایک ڈفرینٹ چیز مل رہی تھی اور بہت سارا مال اس طرح سے مسلمانوں کو ملا. تو لہٰذا اب جب یہ لوگ یہودی جو تھے اب یہ لوگ جب شام کی طرف بھاگے تو مسلمانوں نے اس قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا, جو حسن عبی تھا اس کا بھی محاصرہ کر لیا. اب وہاں پر بھی بہت سخت وہاں پر لڑائی ہوئی, اور وہاں پر جب محاصرہ سخت ہو گیا تو وہ لوگ باہر نکل آئے, لڑائی بہت سخت ہوئی اور ان کا ایک آدمی نکلا, اس نے اسی طرح سے کہا کہ میرے مقابلے میں کون آئے گا, ایک صحابی نکلے, انہوں نے اس کو مار دیا, پھر دوسرا نکلا اس کو بھی مار دیا, اور اس کو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے مارا تھا, اس کو قتل کر دیا تھا. لہٰذا اس کو حضرت ابو دجانہ نے قتل کیا, اور اس کے بعد وہ سارے بھی ڈر گئے, اور یہ لوگ جو تھے ابو دجانہ اب یہ اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے زبردستی. اب جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ قلعے کے اندر داخل ہوئے تو پیچھے سے سارے جو صحابہ تھے وہ بھی اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے, اور پھر قلعے کے اندر کافی دیر لڑائی ہوتی رہی, یہودی ان کا مقابلہ کرتے رہے کسی طرح سے مسلمانوں کو شکست ہو جائے, لیکن پھر سے اسی طرح ہوا کہ مسلمانوں کو اس قلعے پر بھی فتح حاصل ہوگی, اور اب وہ جو یہودی تھے وہ اس حسن عبی سے نکل کر دوسرے قلعے حسن نزار کی طرف بھاگے اور وہاں پر قلعہ بند ہو گیا. اب اس قلعے سے حسن عبی ادھر سے بھی مسلمانوں کو بہت سارا مال ملا, بھیڑ بکریاں غلہ بہت سارا مال اس قلعے سے بھی ملا مسلمانوں کو. اب اس کے بعد کیا ہوا, اب ان یہودیوں نے تو آگے بڑھ گیا حسن نزار کی طرف, لہٰذا اب مسلمانوں نے اگلا جو قلعہ تھا حسن نزار اس کا بھی محاصرہ کر لیا. لیکن اب یہ جو قلعہ تھا یہ جو دونوں قلعے تھے حسن عبی اور حسن نزار, یہ دونوں قلعے تھے شق کے, اور شق میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ شق جو تھا اس میں انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھجوا دیا تھا, کیونکہ یہ سیفٹی کے لحاظ سے بہت بہتر تھا, لہٰذا انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو اس قلعے میں شق میں بھجوا دیا تھا. تو لہٰذا اب یہ جو تھا حسن نزار یہ شق کا ہی قلعہ تھا, تو لہٰذا اور یہ جو تھا یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا, اور یہاں پر پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, اور یہ لوگ بس اندر سے کر کے لوگ اس طرف پہنچ گئے, اور راستہ کوئی نہیں تھا, مسلمان پہنچ نہیں سکتے تھے. لہٰذا کیا ہوا, یعنی پہنچنا ان تک بہت مشکل تھا. اگر وہ لوگ چوٹی پر تھا, اگر وہ مسلمان چڑھتے تھے تو وہ لوگ اوپر سے پتھر برساتے, تیر برساتے, تو اس وجہ سے کئی مسلمان جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے, یعنی مسلمان پہنچ نہیں پا رہے تھے اس طرف. لہٰذا کیا ہوا, کافی دیر تک مسلمان لڑتے رہے, اور انہیں کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہاں پہ مسلمان پہنچ نہیں سکیں گے, اسی لیے انہوں نے اپنے عورتیں اور بچے بھی ادھر ہی بھجوا دیے تھے, اور کافی دیر تک وہ لوگ پتھر برساتے رہے, تیر برساتے رہے, اور مسلمان جواب میں پتھر تیر برساتے رہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اس کا. لہٰذا اب کیا ہوا کہ اب مسلمانوں نے جو منجنیقیں تھیں جو مسلمانوں قبضے میں آ گئی, تو یہودی نے بتائی تھی کہ اس قلعے میں منجنیقیں ہیں, اب مسلمانوں نے وہ منجنیقیں جو تھیں وہ قبضے میں اپنے کر لی, اور جب انہوں نے منجنیقیں نکال لی اور حملہ کرنے کے لیے ان کو تیار کیا, ادھر سے یہودی جو تھا وہ ڈر گئے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا اتنا بڑا لاس ہو, کیونکہ اگر مسلمان منجنیقوں سے حملہ کر دیتے تو ان کا سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا, آگ لگ جاتی, کیوس پھیل جاتا, عورتیں بچے سب کچھ ختم ہو جاتا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اتنا بڑا لاس جو ہے نہیں کر سکتے سفر, تو لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا, ان کے دلوں میں روب طاری ہوگی. جیسے انہوں نے منجنیقوں کو دیکھا, اب وہ کیا ہوا, اب وہ اس قلعے کی طرف شق سے بھی نکل کر اب جو اگلا تیسرا میجر قلعہ تھا قطیبہ اس کی طرف وہ لوگ بھاگے. لہٰذا اب یہ جو قلعہ تھا, یعنی 2 میجر قلعے تھے نطاق اور شق, یہ دونوں قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے, اور ان دونوں قلعوں کے اندر بھی مزید ایک کے اندر 3 قلعے تھے, ایک کے اندر 5 قلعے تھے, 5 قلعے جو تھے یعنی وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. اب جب یہ 5 قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تو اب ان لوگوں نے جو تیسرا میجر قلعہ تھا قطیبہ اس کی طرف یہ لوگ بھاگے. اور کیا ہوا, اور اس قلعے سے یعنی یہ جو حسن نزار تھا اس میں سے مسلمانوں کو بہت سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے, بہت سارا مال بھی ملا, تانبے اور مٹی کے برتن ملے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو اس کو تم لوگ یوز کر سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں دھو لو اور ان کو استعمال کر لو, ان میں پکا لو, ان کو یوز کر لو. لہٰذا اس قلعے میں سے مسلمانوں کو تانبے اور مٹی کے برتن ملے. اب کیا ہوا, اب جو یہودی تھے وہ لوگ قطیبہ کی طرف آگے. قطیبہ میں 3 قلعے تھے, حسن قموس, حسن وطی اور حسن سلالم. اب حسن قموس پہلا قلعہ تھا, لہٰذا وہ لوگ حسن قموس کی طرف بھاگے, اور یہ جو تھا یہ قطیبہ کا پہلا قلعہ تھا.
اور وہاں پر وہ لوگ اندر قلعہ بند ہو گئے. مسلمانوں نے تقریباً 14 یا 20 دن تک محاصرہ کیا رکھا, گھیرا رکھا اس قلعے کو, اور یہ بہت لمبا عرصہ تھا محاصرے کا. تو لہٰذا اب کیا ہوا کہ اس قلعے کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پر آ کر اب انہوں نے امان پناہ لے لی کہ اب ہمیں چھوڑ دیا جائے, اب ہم لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں, لہٰذا ہمیں معاف کر دیں, ہمیں چھوڑ دیں. اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ادھر بھی لڑائی کی اور اس قلعے کو ان میں ادھر بھی ان کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا. اور جو یہودی تھے اب وہ لوگ اگلا جو قلعہ تھا وطی, حسن وطی, یعنی 3 قلعے تھے, حسن قموس, حسن وطی اور حسن سلالم. تو حسن قموس جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا, لہٰذا اب یہ لوگ حسن وطی کی طرف بڑھے. اور وہاں پر جب گئے تو وہاں پر ان کو اب سمجھ آ گئی کہ اب ہمیں شکست ہو کر رہے گی, یعنی اتنے قلعے مسلمانوں نے قبضے میں اپنے کر لیے, فتح کر لیے, لہٰذا شکست جو ہے وہ ہمارے اوپر ہی لکھی ہوئی ہے, تو لہٰذا اب ہمیں سرنڈر کر لینا چاہیے. لہٰذا جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں, ہم سرنڈر کرتے ہیں. اب جو ہے انہوں نے امان طلب کر لی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم لوگ اپنے عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاتے ہیں خیبر سے, بس آپ ہمیں اب کچھ نہ کہیے گا. لہٰذا آپ وسلم نے قبول کر لیا, اجازت دے دی اور کہا کہ اس شرط پہ تم لوگوں کو جانے کی اجازت ہے کہ تم لوگ سونا, چاندی, گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ جو کچھ تم لوگ لے کر جانا ہے لے جاؤ, لیکن سونا, چاندی, گھوڑے اور ہتھیار یہ تم لوگ اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور پھر آپ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے کچھ چھپا کر ان چاروں چیزوں میں سے کچھ چھپا کر لے جانا چاہا تو جو امان ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر تم لوگوں کو فتح کر دیا جائے گا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح سے یہ جو تینوں قلعے تھے, جو قتیبہ کے جو تینوں قلعے تھے, حسن قموس, حسن وطی اور حسن سلالم, یہ تینوں قلعے بھی مسلمانوں قبضے میں آ گئے. اور اب انہوں نے اپنی تیاریاں کرنا شروع کر دی. اور تو اس میں کیا ہوا کہ جب تیاریاں کرتے تو کنانا بن, اب 2 بندے تھے, کنانا بن ابی الحقیق یہودی تھے, کنانا بن ابی الحقیق اور اس کا بھائی. اب ان لوگوں نے بدعہدی کی اور انہوں نے کیا کیا, اپنے اندر ہی جو ہے سونا, چاندی اور جواہرات وہ چھپا لیے ساتھ, لیکن پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو لہٰذا اب انہوں نے تو بدعہدی کی تھی, تو لہٰذا ان کو سزا ملنی چاہیے تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پھر تم لوگوں کا ذمہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, یعنی پھر امان باقی نہیں رہے گی, تم لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا. تو لہٰذا اب بدعہدی کی, تو لہٰذا ان دونوں کو قتل کر دیا گیا. اور حجی بن اختب جو تھا جس کو بنو قریظہ کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا, تو اس کی بیٹی تھی حضرت صفیہ, وہ اسلام نہیں لائی ہوئی تھی, وہ اسی کنانا جو آدمی تھا یہودی تھا اس کی بیوی تھی, لہٰذا اس کو قتل کر دیا گیا. لہٰذا حضرت صفیہ جو تھی ان کو قیدیوں میں لے لیا گیا, یعنی قیدیوں میں رکھ لیا گیا. اس طرح سے اب یہ جنگ ختم ہوگی. مسلمانوں کو یہ بہت بڑی مسلمانوں کے لیے سکسیس تھی, بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا, پورا خیبر جو تھا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اب اس غزوے میں ٹوٹل جو یہودی قتل مارے گئے وہ تھے 93, اور مسلمان جو شہید ہوئے وہ تھے 15 یا 16 مسلمان جو تھے ٹوٹل شہید ہوئے. دوسری طرف جو یہودی تھے وہ تقریباً 93 یہودی جو تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے. اب کیا ہوا کہ دوسری طرف جو ہم نے پڑھا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے ہوئے تھے, حضرت عمر بن امیہ زمری یہ نجاشی کی طرف خط لے کر گئے ہوئے تھے, اور اسی دوران جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں, ہم نے پڑھا تھا کہ خیبر کی فتح یعنی وکٹری جو تھی وہ ڈکلیئر ہو گئی تھی. تو لہٰذا حضرت عمر بن امیہ زمری جو تھے اب یہ نجاشی کے پاس خط لے کر گئے تھے. اب وہ جو تھے اب وہ مہاجرین کے ساتھ, جو حبشہ کے مہاجرین تھے ان کے ساتھ جب واپس آئے تو باقی جو عورتیں اور بچے جو باقی مسلمان تھے وہ سب تو مدینہ واپس ڈائریکٹ چلے گئے, لیکن دوسری طرف حضرت جعفر بن ابی طالب, حضرت موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن امیہ زمری یہ تینوں خیبر کی طرف آ گئے. اب جب یہ لوگ خیبر کی طرف آئے, اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان سے تقریباً 8-9 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تھے, کیونکہ حبشہ میں جب ہجرت کی تھی مسلمانوں نے پہلی دفعہ تو حضرت جعفر انہی کے ساتھ چلے گئے تھے. اس طرح سے کئی عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جعفر رضی اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. پھر مسلمان جو حبشہ میں تھے ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے. تب جب یہ آئے تو جعفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے. فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا اور ان کو کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے, جو خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی. یعنی جعفر رضی اللہ عنہ اب وہ آ گئے ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کی فتح کی. یعنی دونوں بہت بڑی خوشخبریاں تھیں کہ خیبر بھی فتح ہو گیا ہے, اور جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور جن مہاجرین نے حبشہ ہجرت کی تھی وہ لوگ بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آمد کی. تو یہ ہوا. لہٰذا جب یہ لوگ آ گئے تو
خیبر میں ڈائریکٹ آ گئے. لہٰذا جب ابھی تک مال غنیمت جو تھا تقسیم نہیں ہوا تھا تو اب مال غنیمت تقسیم کیا گیا. اسی مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا گیا. حالانکہ آپ وسلم نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ 14 صحابہ جو اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے انہی کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو بھی جس کو جہاد کا شوق ہے وہ بے شک آئے لیکن اس کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا. لہٰذا یہ لوگ تو ڈائریکٹ آ گئے تھے اور ان کی اسپیسیفک ریزن تھی ان کے پاس, تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا. اور دوسری طرف جو باقی مہاجرین تھے, بچے تھے, عورتیں تھیں, وہ سب تو ڈائریکٹ مدینہ چلے گئے. اور اسی سال ہجرت کے 7ویں سال اسی جنگ خیبر کے بعد ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ اسلام لائے تھے, وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور ان کی انشاءاللہ جو سٹوری ہے جو ہم صحابہ کی سیرت پڑھیں گے تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ ان کی کنورٹ سٹوری کیا ہے. ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. یعنی یہ بنو دوست سے قبیلہ تھا, اس سے ان کا تعلق تھا. آپ سب چاہتے تھے کہ وہ جو قبیلہ ہے وہ اسلام لے آئے, پھر اس کے لیے دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اب یہ بھی اسی قبیلے سے اور یہ قبیلے سے تھے اور یہ بھی آپ اسی سال میں جنگ خیبر کے بعد اسلام لائے تھے. تو یہ بھی یعنی اب مدینہ جب آپ وسلم آئے تو یہ بھی مدینہ آپ وسلم کے ساتھ آئے اور اسلام لے آئے. اب کیا ہوا, اب جب خیبر کیا ہوا کہ اب یہودیوں نے تو امان لے لی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں موقع دیں اور اب ہم لوگ یہاں سے جلا وطن ہو جائیں گے. اب جلا وطنی سے پہلے نکلنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے ایک اور تجویز پیش کی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجیے, ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں, اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ ہمیں دے دیں. یعنی آپ ہمیں ادھر رہنے دیں, ہمیں نکلنے نہ دیں, اور جو بھی پیداوار ہوگی ہم ایسا کر لیں گے کہ اس کو آدھا آدھا کر لیں گے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے کہا تھا, جو شرط رکھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہی کراؤ لیکن جو پیداوار ہوگی وہ ہم لوگ آدھی آدھی کر لیں گے. اسی طرح سے ہوا. اب یہ بھی ایک بہت بڑی سکسیس تھی مسلمانوں کی کہ اب آدھی پیداوار جو ہے, کیونکہ خیبر میں بہت زیادہ کھجوروں کی پیداوار تھی, بہت زیادہ پیداوار تھی لحاظ سے, اسی وجہ سے خیبر کی جو خیبر کے یہودی تھے یہ جب بنو غطفان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پورے سال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب کیا ہوا کہ خیبر جو تھا اس میں غلے اور کھجوروں کی بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی, غلے اور کھجوروں سے بھرا ہوا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے بنو غطفان سے بھی کہا تھا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے جنگ میں تو ہم لوگ تم لوگوں کو پورے سال کی پیداوار دیں گے. تو اس وجہ سے وہ لوگ لالچ کی وجہ سے وہ لوگ راضی ہو گئے تھے. لہٰذا خیبر میں کھجوروں کی اور غلے کی بہت زیادہ پیداوار تھی. تو اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجوریں ملیں گی. اور خیبر کیونکہ یہ لوگ مہاجرین میں سے تھے, حضرت عائشہ بھی مہاجرین میں سے تھی, انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجوریں ملیں گی. اور خیبر سے واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد دے رکھے تھے, انہیں دے رکھے تھے. اب یہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی کہ جس کی وجہ سے اب کیا ہوا کہ اب جو انصار تھے, جو مہاجرین تھے, اب وہ مزید انصار پر ڈپینڈنٹ نہیں رہے, اب وہ اسٹیبل ہو گئے کیونکہ اب کافی زیادہ پیداوار خیبر میں ہوتی تھی. اس کی آدھی پیداوار اگر مسلمانوں میں بڑھ جاتی ہے, پھر مال غنیمت بھی تھا, تو اب مہاجرین جو تھے وہ بہت زیادہ اسٹیبل ہو گئے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے جو مہاجرین تھے انہوں نے انصار نے جو کھجوروں کی درخت مہاجرین کو مدد کے طور پر دیے ہوئے تھے وہ انہوں نے واپس کر دی ان کو, اور اب مہاجرین اسٹیبل ہو گئے اس جنگ کے بعد. یعنی اس جنگ کے بعد اب مہاجرین جو تھے وہ اسٹیبل ہو گئے تھے. اب اسی جنگ کے بعد اب کیا ہوا, اب جب مسلمان واپس آ گئے اور یہودی جو تھے وہ خیبر میں اب رہنے لگے, اب اس کے بعد ایک اور سازش اب یہودیوں نے کی, اور انہوں نے اب کیا کیا, انہوں نے سازش کی کہ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. لہٰذا ابھی سرداروں میں سے ایک شخص تھا سلام بن مشکم, اس کی بیوی کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری بھیجی تحفے کے طور پر, اور اس کے اندر زہر تھا. یعنی انہوں نے زہر والی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر بھیجی, اور انہیں معلوم تھا ان لوگوں کو, ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کا جو پارٹ ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے کھانے میں, لہٰذا انہوں نے اس ایریا میں بہت زیادہ زہر جو تھا وہ ڈالا ہوا تھا. لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ایک جب لقمہ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے وہ تھوک دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس بکری کے اندر زہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زہر آلود بکری ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت کو اور اس کا جو شوہر تھا اس یہودی کو, دونوں کو اپنے پاس بلایا, ان سے پوچھا کہ کیا واقعی میں انہوں نے اس کے اندر زہر ڈالا ہوا تھا. انہوں نے فوراً سے اپنے جرم کا اقرار کر لیا, کیونکہ پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور ان کو تو پتہ چل گیا ہے سچ ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا نا, فوراً سے اقرار کر لیا, اور پھر بہانے کرنے لگے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اب ہمیں چھوڑیں گے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو لہٰذا اب انہوں نے فوراً سے بہانے کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پا جائیں گے, اور اگر نبی ہے تو اس سے زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا. ہم یہ چیک کرنے کے لیے ویسے آپ کے ساتھ کر رہے تھے, اور کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر آپ نبی ہوئے تو آپ پر زہر اثر نہیں کرے گا. لہٰذا اس طرح سے بہانے کرنے لگا اس پر, اور اس کے بعد پھر ان دونوں نے آپ سے معافی مانگی کہ ہم نے جو کیا ہمیں معاف کر دیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. دوسری طرف حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ, اب انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی بہت بکری جو تھی اس کو گوشت جو تھا اس کو چکھ لیا تھا. لہٰذا اب ان کے اندر زہر پھیل گیا, اور وہ جو تھے اسی زہر کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے. لہٰذا اب جب وہ فوت ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عورت تھی اس کو قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کروا دیا. یعنی اب ظاہر سی بات ہے اسی نے بکری کے اندر زہر ڈالا تھا اور اسی زہر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی قتل کروا دیا قصاص کے طور پر. دوسری طرف خیبر کے علاوہ بھی خیبر کے قریب کی ایک اور بستی تھی فدق کے نام سے. اب وہ لوگ یہودیوں کی بستی تھی, یعنی یہودی جو تھے جگہ جگہ پر رہتے تھے, اب وہ لوگ بھی وہاں پر رہتے تھے. اب خیبر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی طرف بھیجا تاکہ وہاں پر جو یہودی رہتے ہیں انہیں اسلام کی دعوت دیں. اب جب وہاں پر انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسی طرح سے جھٹلا دیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن جب بعد میں خیبر جب فتح ہوا تو اب ان پر روب طاری ہو گیا. اب ان کو پتا تھا کہ اب جیسا خیبر والوں کے ساتھ یعنی اب خیبر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کر دیا, یعنی ان کو رہنے دیا ہے, اور پورے خیبر میں مسلمانوں نے قبضہ کر لیا, فتح پا لیا انہوں نے. اور اب خیبر والوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ آدھا معاف کر دیا ان کو کہا ہے کہ آدھی جو پیداوار ہوگی وہ ہم رکھیں گے اور آدھی پیداوار تم رکھنا. اب جب انہوں نے یہ سنا ان پر فوراً سے روب طاری ہو گیا, ان کو پتا تھا کہ ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. لہٰذا انہوں نے فوراً سے آپ وسلم کی طرف پیغام پہنچایا کہ جیسے آپ نے خیبر والوں کے ساتھ کیا ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی کرنا ہے. یعنی جیسے ان کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ صلح کر لیا ہے کہ آدھی پیداوار آپ رکھیں گے آدھی پیداوار وہ رکھیں گے, تو ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی کر لیں گے. ہم آدھی پیداوار ہمیں نکالے گا نا, ہمارے سے بھی آدھی پیداوار آپ لے لیں اور آدھی پیداوار ہمیں دیتے ہیں. تو انہوں نے آپ سے پاس پیغام بھیجا اور آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے کہ آدھی پیداوار آپ تم لوگ رکھو گے اور آدھی پیداوار ہم رکھیں گے. لہٰذا اب کیا ہوا, اب یہ جو فدق کی جو زمین تھی یعنی جو ادھر سے جو پیداوار آتی تھی وہ اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی, خاص طور پر یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے تھی. جو ادھر سے مال آتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اس میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خرچ کرتے, ازواج مطہرات پر خرچ کرتے. پھر جو بنو ہاشم جس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس میں سے جو ان کے جو بچے تھے جو غریب تھے جو نیڈی تھے ان کی مدد کرتے تھے. پھر جو اپنے ہی فیملی کے جو بنو ہاشم کے جو کچھ لوگ ایسے تھے جو غیر شادی شدہ تھے لیکن وہ شادی نہیں کر پا رہے تھے مال کی کمی کی وجہ سے, لہٰذا اس طرح سے آپ وسلم اس مال یہ جو ادھر سے جو پیداوار آتی تھی اس کے ذریعے سے آپ وسلم ان لوگوں کی بھی شادیاں کروا دیتے تھے. اس طرح سے یہ جو یعنی یہ جو مال تھا یہ اسپیشل آپ وسلم کا تھا, اس سے آپ وسلم اپنے اوپر یوز کرتے تھے اور اپنی جو فیملی تھی اس پر یوز کرتے تھے. تو اب یعنی اب خیبر سے بھی آدھی پیداوار آ رہی ہے, پھر فدق کی طرف سے بھی آدھی پیداوار آ رہی ہے. پھر ایک اور جو تھا وادی القرا, اب آپ وسلم خیبر کے بعد یعنی خیبر سے فتح ہوگی تب آپ وسلم وادی قرا کی طرف گئے اور وہاں پر بھی یہودی رہتے تھے, یعنی یہودی جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے تھے. اب وہاں پر بھی یہودی تھے, آپ وسلم نے ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے فوراً اسلام قبول نہیں کیا بلکہ ہٹ ڈرمی دکھائی, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ سے جنگ کریں گے. اور وہ جنگ کرنے کے لیے نکل آئے, اور پھر ادھر سے ان کا ایک آدمی نکلا, ادھر سے مسلمانوں کا ایک صحابی نکلے, اور ادھر سے جب ان کا آدمی نکلا تو ادھر سے زبیر رضی اللہ عنہ نکلے, انہوں نے فوراً سے اس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. پھر دوسرا آیا اسے بھی قتل کر دیا گیا, تیسرا آیا اسے بھی حضرت علی نے قتل کر دیا. اس طرح سے تقریباً 11 آدمی اس طرح سے ان کے مارے گئے, یعنی جو آتا وہ مر جاتا ہے. اس طرح سے 11 آدمی جب مارے گئے تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمیں شکست ہو کر ہی رہے گی, اور اب جب ہمیں شکست ہوگی تو مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کرنا ہے. لہٰذا اب ان کو سمجھ آ گئی, لہٰذا انہوں نے فوراً سے کہا کہ جیسا آپ نے اہل فدق والوں کے ساتھ کیا ہے, اہل خیبر والوں کے ساتھ کیا ہے, ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی کر لیں. ہمیں یہاں سے نکالے گا نہیں بلکہ آپ جیسا آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی کر لیں. تو آپ سے ہم تیار ہو گئے, یعنی آدھی پیداوار جب وادی قرا کی جو آدھی پیداوار ہوگی وہ ان لوگوں کی ہوگی اور آدھی جو پیداوار ہوگی وہ ہماری ہوگی. ایک اور قبیلہ تھا تیما کے قریب, وہاں پر بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ رہتا تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ خیبر کے ساتھ کیا ہوا ہے, فدق والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, وادی قرا والوں کے ساتھ جو ہوا ہے, اب ان کو پتا تھا کہ اب آپ صرف ہمارے پاس بھی آئیں گے. لہٰذا انہوں نے فوراً سے اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے فوراً سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ جیسے آپ نے ان تینوں قبیلوں کے ساتھ کیا ہے ویسا ہی آپ ہمارے ساتھ بھی کریں, اور ہم بھی ایسا ہی کریں گے. آدھی پیداوار ہم آپ کو دیں گے اور آدھی پیداوار ہم
جو ہے ہم اپنے پاس رکھ لیں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال آیا. بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک طرح سے کہ خیبر سے ایک تو فتح بھی ہر جگہ پر ہو رہی ہے, کسی قسم کی ناکامی نہیں ہوئی, ہر جگہ میں فتح ہوئی ہے. پھر ہر جگہ سے مال آ رہا ہے, مال غنیمت میں سے بھی بہت سارا مال مسلمانوں کو ملا. تو لہٰذا جو مہاجرین تھے وہ اس جنگ کے بعد اب اسٹیبل ہو گئے, یعنی اب مہاجرین جو تھے اب وہ مزید ڈپینڈنٹ نہیں رہے بلکہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور اب اسٹیبل ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ مال جو تھا وہ بہت زیادہ آ رہا تھا, ہر جگہ سے آ رہا تھا. یہ ایک بہت بڑی جنگ خیبر کے بعد مسلمان جو تھے وہ اسٹیبل ہوئے اور اب جو ہے مزید آگے بڑھیں گے ہم. اور اسی جنگ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان کی بھی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اور یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ حجی بن اخطب کی بیٹی تھی, اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے حجی بن اخطب کے بارے میں کہ یہ سردار تھا ادھر ہی خیبر میں, جو قبیلہ تھا یہودیوں کا اس کا سردار تھا, اور اس نے بنو قریظہ سے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کا ساتھ دوں گا اور اگر ہمیں ہار ہوئی تو میں خیبر نہیں جاؤں گا, اور اس کو بھی انہیں کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ حجی بن اخطب جو تھا یہ اس کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. تو اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا جب ہم نے ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو. تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ روئی تھی, پھر آپ نے ان کو جواب سکھایا تھا. تو یہ وہی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ, یہ حجی بن اخطب کی بیٹی تھی. ان کو بھی اب قیدیوں میں 7 صحابہ لے آئے. اب ایک صحابی تھے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کی شکل میں آیا کرتے تھے, کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت صحابی تھے. اب حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ مجھے ایک لونڈی چاہیے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور ان میں سے کسی ایک لونڈی کو تم مجھے پسند کر لو. تو وہ گئے اور انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو لے لیا. تو ادھر سے صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہیں, یعنی وہ ایک سردار کی بیٹی ہیں اور وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں, بنو قریظہ بنو نذیر کی سردار ہیں, اور وہ صرف آپ کے شایان شان ہیں, آپ کے ہی لائق ہیں, لہٰذا ان کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو لہٰذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کہنے پر ان کو بلایا حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کو, اور ان سے کہا کہ آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں. حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ وہ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے باقی لونڈیوں سے کوئی اور لونڈی پسند کر لیں یا مجھے دے دیں. انہوں نے فوراً سے تیار ہو گیا, انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی, اور ادھر سے کوئی اور لونڈی انہوں نے لے لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لیں. انہوں نے فوراً سے اسلام قبول کر لیا. پھر اس طرح سے آپ علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی, اور جو مہر تھا وہ ان کا یہ مقرر کیا, جو آزادی ان کو دی ہے یعنی آزاد کیا ہے اسی کو ان کا مہر مقرر کیا. اور اس طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اور پھر اگلے روز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ جو جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے. تو اس طرح سے کوئی کھجوریں لایا, کوئی پنیر لایا, کوئی گھی لایا, کوئی ستو لایا. اس طرح سے جو صحابہ کے پاس تھا وہ صحابہ لے کر آئے, اور اگلے روز پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ بھی ہو گیا. اس جنگ میں جنگ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی. اور اس سے پہلے جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہم نے پڑھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی, جو ابو سفیان کی بیٹی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھیجا تھا نجاشی کی طرف, اس طرح سے پہلے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تھی, اور پھر اب جنگ خیبر کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی. اب اس کے بعد انشاءاللہ اب کل ہم لوگ پڑھیں گے. اب اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہی یعنی ہجرت کا 7واں سال محرم کا مہینہ تھا جس میں جنگ خیبر ہوئی. اس کے بعد کچھ سریے ہوئے, کچھ غزوات ہوئے, اور اس کے بعد پھر عمرہ جو عمرہ تھا جو اگلے سال مسلمانوں نے کرنا تھا, جو مکہ والوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال آپ 3 دن کے لیے آئیے گا, ہم باہر نکل جائیں گے اور آپ عمرہ کرنے کے لیے آ جائیے گا. لہٰذا کل انشاءاللہ اب ہم لوگ عمرۃ القضاء پڑھیں گے, جو عمرہ مسلمانوں نے اب کرنا تھا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.